سب کے لیے ذریعہ نجات و برکات بنائے۔ محبی فی اللہ و مخلصی للہ، پیکر اخلاص و وفا، صاحبزادہ والاشان مجاہد اہل سنت مناظر اسلام حضرت علامہ مولانا الحاج محمد یوسف صدیقی صاحب حافظ اللہ تعالی وزیر شرف و کریم، آپ نے حکم فرمایا اور ناچیز حاضر ہے، تنظیم علماء اہل سنت حلقہ ہنجروال کے زیر اہتمام آج کا یہ خوبصورت اجتماع جامع مسجد فیضان مصطفیٰ میں انعقاد پذیر ہے، اور ناچیز سے قبل آپ نے انتہائی خوبصورت واعظ سماعت فرمایا۔ پیکر اخلاص و محبت مناظر اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ارشد صاحب قادری زید شرفہ و حافظہ اللہ تعالی کا اللہ تبارک و تعالی جل شانہ آپ کے ذوق بیان میں، زور علم میں مزید برکات نصیب فرمائے۔ تنظیم علماء اہل سنت و جماعت کے تمام عہدیداران تشریف فرما ہیں اور دیگر عشاقان رسول، شناخانان شیر لسان، علماء اہل سنت و جماعت، مسجد کے نمازی حضرات اور اہل علاقہ جہاں جہاں سے بھی آپ حاضر محفل ہوئے، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ہر ایک کو ایک ایک قدم کے بدلے میں لاتعداد نیکیاں نصیب فرمائے۔ پیکر اخلاص و محبت فاضل جلیل آل نبی اولاد علی حضرت علامہ مولانا پیر سید محمد نعیم شاہ صاحب بخاری حافظہ اللہ تعالی، اور پیکر اخلاص و محبت خطیب العصر واعظ خوش بیان حضرت علامہ مولانا محمد نعیم ساقی نقشبندی شاہپوری مجددی حافظہ اللہ تعالی، برادر مکرم پیکر اخلاص و محبت استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد وسیم حسین صاحب چشتی اطال اللہ عمرہ و نافع علما، برادر مکرم پیکر اخلاص و محبت استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا محمد حبیب سلطان صاحب مقصودی زید شرف و کریم مدرس جامعہ رضویہ معین الاسلام، اور دیگر تمام احباب علم و فکر کے محبت کرنے والے احباب عشق و محبت، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ سب کے ذوق علم میں مزید برکات نصیب فرمائے۔ آپ توجہ میری طرف رکھیں گے تو چند باتیں آپ کی بارگاہ میں خوبصورت سچے موتی کے طور پر پیش کروں گا۔ حضرت کا اپنا انداز تکلم، انداز بیان ہے اور اسلوب محبت ہے۔ حضرت علامہ مولانا محمد یوسف صدیقی صاحب کی بلا آپ کی یہ مبارک مسجد ہے، یعنی آپ یہاں خطابت فرماتے ہیں اور آپ کی بہت خدمات ہیں۔ آپ کے والد گرامی نور اللہ مرقدہ الکریم رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعہ، ان کی خدمات ہیں اور یہ ان کا مبارک لگایا ہوا بیت الپودہ ہے، اور جتنے یہ بزرگ تشریف فرمائے سفید ریش، اب میں جانتا تو نہیں لیکن میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ یقیناً اس مسجد کی بنیادوں میں ان کی خدمات شامل ہیں، تو یقیناً یہ حضرت کا امتیاز ہے کہ یہ انتہائی مبارک گفتگو فرماتے ہیں، خطیب بھی ہیں اور صاحب علم آدمی ہیں، اور مجھ سے پہلے بھی آپ نے ایک انتہائی خوبصورت بیان سماعت کیا ہے، تو اگر آپ کا ذوق سلامت ہے تو ایک مرتبہ محبت سے بولیے ذرا سبحان اللہ۔ آبان گرامی قدر ہم اہل سنت و جماعت رسول پاک جان کائنات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر نسبت کے ساتھ پیار کرتے ہیں، ہم حضور کی ہر نسبت کے ساتھ پیار کرتے ہیں، ہر
پہ جلوہ فرما ہوتے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دستے مبارکہ رکھتے، اس ممبر شریف کی اس ہتھی پر جہاں ہاتھ رکھا جاتا ہے لکڑی پہ مصطفیٰ کا ہاتھ لگتا تھا۔ امام احمد بن حنبل شیبانی علیہ رحمہ نے المسند میں حدیث نقل فرمائی ہے، عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں ہم اس لکڑی کو چوما کرتے تھے جس لکڑی کے اوپر مصطفیٰ جان رحمت کا ہاتھ لگ جایا کرتا تھا۔ یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا مبارک نظریہ اور عقیدہ ہے، یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا مبارک نظریہ ہے، عقیدہ ہے، یہ محبت ہے اور ادب کا دیا ہوا درس ہے جو مصطفیٰ کے صحابہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ حاضرین گرامی قدر، اپنے غیب اطہار کے درجے کی خادم اور ہم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے درجے بھی خادم۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو اہل بیت پاک کا ذکر تو کرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں اہل بیت کی محبت کا، لیکن صحابہ کرام کے ساتھ بغض رکھتے ہیں۔ تو اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کیا جائے اور صحابہ کرام کے ساتھ بغض رکھا جائے تو پھر اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کام نہیں دیتا، اس لیے کہ اہل بیت کی محبت بھی اس کی قبول ہوتی ہے جو مصطفیٰ کے صحابہ کا نوکر بن جاتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ صحابہ کرام کے نام کی محبت کا، صحابہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن وہ اہل بیت کے ساتھ بغض رکھتے ہیں، تو صحابہ کی محبت اس وقت تک قوم نہیں دیتی جب تک مصطفیٰ کی اہل بیت کے در کا نوکر نہ بنا جائے۔ لہذا سرکار کی اہل بیت کی نوکری بھی ضروری ہے، مصطفیٰ کے صحابہ کی نوکری بھی ضروری ہے۔ آپ پوری روئے زمین کا سروے کر کے دیکھ لیں، اگر آپ کو کہیں نظر آئے گی تو فقط ایک فکر کی وہ جماعت نظر آئے گی، ایک اس فکر والے مبارک لوگ نظر آئیں گے جن کو اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے۔ اہل سنت والجماعت ایسی مبارک جماعت ہے جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے صحابہ کے در کے بھی نوکر ہے، مصطفیٰ کی اہل بیت کے در کے بھی نوکر ہے۔ اور چونکہ آج یہ بالخصوص صحابہ کرام علیہ رضوان کا مبارک ذکر ہے، وہ بھی حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین اور جناب فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما کا بالخصوص تذکرہ ہے۔ بالعموم میں اپنی گفتگو کی ابتدا میں صحابہ کرام علیہ رضوان کے حوالے سے کچھ باتیں گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ناچیز کو کلمہ حق کہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کہانیاں میں آدیاں نہیں، لطیفے بھی نہیں آتے، اسی یا قرآن پڑھ دیں یا مصطفیٰ کا سچا فرمان پڑھ دیں۔ اگر قرآن و حدیث سننا چاہتے ہیں تو ایک مرتبہ اپنا ہاتھ اٹھا کے چہرے کی زیارت کرواتے ہوئے محبت سے بولے ذرا سبحان اللہ۔ سلامت رکھے اس مسجد نو آباد کرنے والے دے گھر نو اللہ آباد و شاد فرمائے۔ احباب گرامی پر جو آیت قرآنیہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، یہ 27واں پارہ اور سورۃ الواقعہ، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا فلا اقسم بمواقع النجوم، فرمایا مجھے قسم ہے، اللہ فرما رہا ہے مجھے قسم ہے ان جگہوں کی جہاں ستارے غروب ہوتے ہیں، مجھے قسم ہے ان جگہوں کی جہاں ستارے غروب ہوتے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، فرمایا اگر تم کچھ سمجھ بوجھ رکھتے ہو، عقل رکھتے ہو تو پھر سمجھ جاؤ کہ یہ کوئی چھوٹی قسم نہیں ہے۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ عَظِيمٌ، یہ بہت بڑی قسم ہے۔ کون سی؟ کہ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ، جہاں ستارے غروب ہوتے ہیں اللہ ان جگہوں کی قسمیں یاد فرما رہا ہے۔
کسی اور انداز میں بیان کیا کرتا تھا، لیکن میں نے آج پہلی مرتبہ پڑھا ہے اس کی تفسیر میں حضرت ملا جیون رحمۃ اللہ تعالی علیہ التفسیرات الاحمدیہ مستند ترین کتاب ملا جیون کی، یہ درس نظامی پڑھنے والے مدرسین اساتذہ پڑھانے والے حضرات اور پڑھنے والے طلباء تشریف فرما ہے، نور الانوار جن کی کتاب اصول فقہ کی مسلمہ کتاب مدارس اسلامیہ میں پڑھائی جاتی ہے، یہ وہ عظیم محقق محدث اور مفسر ہیں حضرت ملا جیون رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت اورنگزیب عالمگیر کے استاد ملا جیون، یہ حضرت ملا احمد جیون رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیرات احمدیہ میں بھی تفسیر بیان کرتے ہیں اس آیت کریمہ کی، اور یہی تفسیر حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر روح البیان شریف میں اس آیت مبارکہ کی کرتے ہیں۔ کیا تفسیر کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ جہاں ستارے غروب ہوتے ہیں اللہ نے ان جگہوں کی قسم قرآن مجید میں یاد فرمائی ہے، وہ کون سی جگہ مراد اور ستاروں سے مراد کیا ہے؟ مفسرین کرام علیہ الرحمن فرماتے ہیں